مشرقی وسطی اور خلیج میں اپنی دہشت گردی، فرقہ واریت اور توسیع پسندانہ ذہنیت کے گڑھ ایران میں عوام کی ابتر صورتحال ایرانی حکومت اور ولایت فقیہ سے بد اعتمادی کا سبب بن رہا ہے۔ ایرانی عوام بے روزگاری اور غربت میں پسے جا رہے ہیں اور یہ شرح اب 80% تک جا پہنچی ہے، جس کا اقرار اب خود ایرانی حکام کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کی مجلس شورا کے ایک رکن نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی غیر دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کے باعث 80% عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ایرانی مجلس شورا کے اجلاس کے دوران ایرانی وزیر برائے لیبر ٹرانسپورٹ علی ربیعی سے پوچھا گیا کہ آیا وہ ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کئی ارکان پارلیمان نے حکومت پر اور مزدوروں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اپوزیشن کے ایک سرکردہ رکن پارلیمان نے کہا کہ ملک میں غربت کی شرح میں 30% سے اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ ایک دوسرے رکن نے بلند آواز میں کہا کہ حکومتی عدم توجہی کے نتیجے میں اس وقت 80% شہری غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تعلیم، صحت اور معاشیاتی سہولیات ناپید، جبکہ ایرانی ملاؤں کی منظور نظر اشرافیہ ایرانی سیاہ و سفید کی مالک بنی بیٹھی ہے۔ ارباب اقتدار اور وزراء ذاتی کاروبار کو بڑھانے کے لیے قومی خزانے کا دیوالیہ کر رہے ہیں۔ کرپشن کا عروج ہے اور ایرانی رہنما کھل کر ایک دوسرے کی کرپشن کے قصے سرعام سنا رہے ہیں۔ ایرانی رکن پارلیمان محمد قاسم عثمانی نے وزیر لیبر پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سوشل سیکورٹی فنڈ کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لیبر کے وزیر نہیں بلکہ کمپنیوں کے مالکان کے وزیر بن چکے ہیں۔ عثمانی نے مزید کہا کہ ملک میں گریجویٹ اور ایم اے پاس نوجوان انتہائی معمولی اجرت پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ انہیں معقول روزگار میسر نہیں۔ اگر کوئی اپنی اس حالت پر احتجاج کرتا ہے تو اسے نوکری ہی سے نکال دیا جاتا ہے۔ کچھ ارکان نے حکومتی پالیسی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ حکومتی وزراء صرف اپنے معاشی حالت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہیں عوام کے معاشی مسائل اور مشکلات کا کوئی اندازہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں 80% شہری غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ایرانی خزانے کی تباہی میں جہاں ایرانی وزراء، فوج اور مرشد اعلیٰ کی کرپشن کا ہاتھ ہے، وہیں ایران کی خارجہ پالیسی نے ایرانی عوام کی دولت کو آگ لگا دی ہے۔ یاد رہے کہ ایران شام، عراق، لبنان، یمن اور پاکستان میں دہشت گردی، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے کثیر سرمایہ خرچ کر رہا ہے۔ شام میں بشار الاسد کے اقتدار کی دفاعی جنگ میں اربوں ڈالر لگائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک رپورٹ کے مطابق ایران سالانہ 6 بلین ڈالر سے زائد کی رقم شام میں خرچ کر رہا ہے، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے خاندان اور خاص کر 2 بیٹوں نے ایرانی قومی خزانے پر خوب ہاتھ صاف کیے ہیں۔ خامنائی کا سب سے چھوٹا بیٹا کئی کمپنیوں کا مالک اور بیرون ممالک مختلف تجارتی تنظیمات کا اہم رکن ہے۔ خامنائی کے بیٹوں کی ماہانہ آمدن کروڑوں ڈالر بنتی ہے، جبکہ ایرانی عوام اپنی غربت کے ہاتھوں خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ ولایت فقیہ کے آمرانہ نظام نے ایرانی عوام میں مایوسی اور بغاوت کو بڑھا دیا ہے، جس کا مظاہرہ سال 2017 کے آخر میں ہونے والے ملک گیر پرتشدد احتجاجی مظاہروں کی صورت میں سامنے آیا۔ ایرانی ملاؤں نے اگر عوام کی ترجیحات کو سمجھتے ہوئے اپنی حکمت عملی نہ بدلی تو عنقریب ایران میں رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کی طرح خمینی انقلاب کی آمریت کا بت بھی پاش پاش ہو جائے گا۔ اس میں عبرت ان لوگوں کے لیے بھی ہے
جو وطن عزیز پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے ایرانی لابیوں کے روپ میں ایران کی خاطر اپنی جان مال قربان کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔